کیونکہ شاید ہی میری رہائی کے بعد کوئی ایسا دن ہو کہ میں اپنے گھر رہی ہوں، یا تو میں گھر سے باہر رہی یا میں عدالتوں میں اپنی بیلز کے لیے پھرتی رہی. بٹ میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اس نے اس صبر کا پھل مجھے اس عزت سے دیا، اس استقامت سے دیا، اس ثابت قدمی سے دیا کہ آج میں اپنی پاکستانی قوم کے سامنے سرخرو ہوئی. میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اپنی پوری آئی ایل ایف کی ٹیم کا، چودھری اشتیاق صاحب کا، خاقان میر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا. سلمان اکرم راجہ صاحب شاید آج اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو لیا، جب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں بلوچستان چلی جاؤں یا میں بھی سندھ چلی جاؤں یا مجھے اسلام آباد پولیس پکڑ لے، اور طارق صاحب جو ہر وقت ہر لمحہ جب مجھے کہیں اریسٹ کے لیے جانا بھی پڑتا تھا تو یہ ساری ٹیم یہ کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ دن رات رہیں گے، اور ہوا بھی. آپ نے دیکھا ہے کہ چودھری صاحب ہو گئے، خالد صاحب ہو گئے، خاقان میر جو میرے لیے نامینیشن پیپرز دیتے ہوئے ان کو اریسٹ تک کیا گیا جب میں نے NA 118 کا الیکشن لڑنے لگی تھی. میں اللہ رب العزت کا اس پہ بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی فیملی ملی، جس طرح سے حمزہ نے میرے سسر تو میں نہیں کہوں گی، میرے والد سے بھی آگے، جس طرح یہ دونوں ایک طرف انکل اور ایک طرف حمزہ، اور میری بیٹیاں، میری بہن، میری مدر الیکشن کمیشن جاتی تھی، یہ لاہور ہائی کورٹس اور کورٹس جاتے تھے. اس کے بعد میں سب سے زیادہ اپنے لیڈر کی شکر گزار ہوں، جس نے ہمیشہ مجھے ایک ہی بات کا شعور دیا، مجھے کیا پوری عوام کو، اور جنہوں نے ایک ہی تربیت کی کہ مشکل سے مشکل حالات ہو جائے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور یہی ہمارا میسج اپنی پوری پاکستانی قوم کو ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، اگر عالیہ حمزہ ٹوٹ جاتی تو یہ میری ہار نہ ہوتی، بلکہ وہ خواتین جو میری طرف دیکھ رہی تھی، جو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آج کی خواتین مردوں سے زیادہ مضبوط ہے، یہ اپنے نظریے سے ڈٹ سکتی ہیں. تو میں صرف ایک پیغام دوں گی، آپ جنون کو قید نہیں کر سکتے، آپ نظریے کو قید نہیں کر سکتے، آپ جو ہمارا ویژن ہے نا آپ اس کو قید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہیں. میں اپنی ساری پاکستانی خواتین کے لیے آج ایز اے رول ماڈل سامنے آئی ہوں، وہ رول ماڈل جو کھڑا ہو سکتا ہے، جو ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے ڈٹ کر. نہ عدالتیں ہمیں اس وقت، آپ دیکھ لیں کہ اگر عدالتوں کی ہم ہر عدالت میں پیشیاں بھگتتے رہے، کبھی میں صبح فیصل آباد ہوتی تھی، سرگودا ہوتی تھی، اسلام آباد ہوتی تھی، کسی لمحے ہم بالکل نہیں گھبرائے. اور میں پاکستانی عوام کو یہ کہتی ہوں کہ اب ہمارا مقصد، جو ہم نے زندگی گزار لی، جو یہ ٹائم گزار لیا، اس کے بعد اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس ملک کو ایک پراسپرس پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خوشحال ہو، ایک ایسا پاکستان جہاں احتجاج کی سیاست نہ ہو، جہاں ہڑتالیں نہ ہو، جہاں احتجاج پہ آپ کے گھروں کی بے حرمتی نہ ہو، آپ کی خواتین کی بے حرمتی نہ ہو، جہاں ٹویٹ کرنے پر آپ کی گرفتاریاں نہ ہو، جہاں جبری گمشدگیاں نہ ہو، جہاں تاجر اس طرح ہڑتال کرنے پر مجبور نہ ہو، جہاں کسان کو اپنے حق کے پیسے ملنے کے لیے کسی کے منتے ترلے نہ کرنے پڑے. میں صرف اتنا کہوں گی، میری سٹرگل، میرے لیڈر کی سٹرگل اس پاکستانی عوام کے لیے ہے. میں شاید اپنی پاکستانی خواتین کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بہت سٹرونگ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو آپ کے حوصلے کے آگے پہاڑ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. صرف ہمت کریں، اور صرف اب ہماری ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ہم جب بھی تحریک کا اعلان کریں گے تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری خواتین ہمارا ہر اول دستہ ہوں گی. اس کے علاوہ یہاں بہت سے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے میرا ہر لمحہ ساتھ دیا. میں بخشی خانہ میں ہوتی تھی تب بھی وہ میرے ساتھ ہوتے تھے، کبھی پریزن وین میں ہوتی تھی، تو جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا میں کبھی بھی وہ وقت نہیں بھلا سکتی. سارے یہ کہتے ہیں میڈیا چینلز کیا، میں ایک اور سب کو پتہ ہے کہ میں کن کن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ، کوئی میں تو یہ کہوں گی کہ جن کا شاید میں یہاں نام نہ لے سکوں کہ ان کے لیے پرابلمز ہوں، بٹ میرا بہت ساتھ دیے. یہاں انجم کھڑی ہیں، یہاں پر رضیہ کھڑی ہیں، سمیرہ کھڑی ہیں، یہ لڑکے ہمارے کھڑے ہیں، میرے حلقے والے. اور سب سے پہلے میں
मकरूज हूँ NA-118 की کہ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے مجھے یہ الیکشن جتایا. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں FIA کی بیل کرانے کے بعد اپنے حلقے میں آ رہی ہوں. میں ہر کسی کا شکریہ ادا کروں گی اور ہر ایک سے خود جا کر ملوں گی, کیونکہ ہم نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. NA-118 ہو, پاکستانی قوم ہو, اور سب سے آگے میرا لیڈر عمران خان, جس کی رہائی کے لیے میں سب سے پہلے نکلوں گی. نہ جیلیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گی, اب نہ ہم جیل سے ڈرتے ہیں, نہ شہر شہر پھرانے سے ڈرتے ہیں, نہ پریزن وین سے ڈرتے ہیں. اگر کچھ نیا کرنا ہے تو اب آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ اگر گولی مارے تو سیدھی سر میں ماریے گا, رہنے نہ یہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب میں جو ہے لیڈرشپ کا فقدان ہے, آپ نے یہ کہا ہے قدم اٹھائیں گی, آپ نکلیں گی, سڑکوں پہ نکلیں گی, تو کیا جو ابھی تک لاہور میں جلسہ نہیں ہو پا رہا, کیا آپ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کام کریں گی اس حوالے سے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, لاہور میں جلسہ ہونے لگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے 8 فروری کو, کیا لاہور نے, کیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب لاہور بدلتا ہے نا تو پورا ملک بدلتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ حکومت اپنے گھر جاتی ہے. میڈم یہ بتائیے گا, پی ٹی اے میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہے قیادت کے اندر, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے؟ خان صاحب بھی جو ہے وہ غصے میں دکھائی دیتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں, خان صاحب بالکل غصے میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ ان کو جس طرح سے اس گرمی میں اوون نما کمرے میں رکھا جا رہا ہے, یہ بہت قابل مذمت ہے. جس طرح سے ان کے سیل میں گٹر کے ہول کھولے جا رہے ہیں, یہ بہت قابل مذمت ہے. جو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے جس کے پاس AC کی بھی سہولت تھی, TV کی بھی سہولت تھی, صوفوں کی بھی سہولت تھی, ملاقاتوں کی بھی سہولت تھی, ساری سہولیات سے ایک سابق پرائم منسٹر کو جو ان کے عہدے کے مطابق ہے, وہ اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے جو جیل مینول کے مطابق ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ناحق. سب سے پہلی بات میں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں, انڈر ٹرائل میں آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی جو آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں, ہم پٹواریوں اور جیالوں کی جماعت نہیں ہے, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم بحث بھی کرتے ہیں, ہم آرگیو بھی کرتے ہیں, اپنی لیڈرشپ سے سوال بھی کرتے ہیں, اور ہمارا کارکن ہم سے بہت آگے نکل گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے, کارکن کے ساتھ قدم ملا کر ہم خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے, اور آپ دیکھیے گا لاہور سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ کچے کے ڈاکو اور پھر بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا تجویز کرتی ہیں کہ اس وقت پوری پولیٹیکل پارٹیز کو متحد ہو کر جو ہے وہ اس دہشت گردی کے ناسور کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے؟ شاکر, بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال کیا. میں صرف اتنا بتا دوں, جب تک کچے کے ڈاکو تب تک دن دناتے پھریں گے جب تک پکے کے ڈاکو اس ملک پر مسلط رہیں گے. اور یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں نا, یہ کچے کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج آپ نے صورتحال یہ دیکھی ہے کہ کچے کا ڈاکو بھی عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. بلوچستان میں اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے جو ورسٹ ہے, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, سندھ بھی ہمارے ہے, بلوچستان بھی ہمارے ہے, پنجاب بھی ہمارے ہے, گلگت بلتستان بھی ہمارے ہے, اور KPK تو ہے ہی ہمارا, آزاد کشمیر. ہم پاکستانی ہیں, اور عمران خان پاکستان خان ہے, وہ وفاق کی علامت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بہت دکھی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں, جو میاں والی میں ہو رہے ہیں, جو رحیم یار خان میں ہمارے ان پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ہوئے. لیکن یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت صرف اپنے پرپس کے لیے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں شاکر کہ ان کے مقاصد کیا ہے. جس دن یہاں پر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر خان صاحب کا سٹاف چینج کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمارے لوگ یہاں پر, آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپنے ایک خاندانی ٹویٹس کو آگے پیچھے کر کے اس کو میڈیا کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی, عوام کے پرابلمز کچھ اور ہے. آپ نے کل تاجروں کا جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, وہ ایک آئی اوپنر ہے, کیونکہ اگر یہ سمجھتے تو لاہور اور تاجر سب سے زیادہ نون لیگ کا حصہ تھے, اور اب دونوں ان سے اتنے نالائیں کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, عوامی مینڈیٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا, اس کی جو آپ نے بے حرمتی کی ہے, اب عوامی نمائندوں کو آنے دیں. کیونکہ اگر عوامی نمائندہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوگا, عوام کو ریلیف بھی ہوگا. جس طرح پہلے تاجر بھی خوشحال تھے, کسان بھی خوشحال تھا, ہمارے ہر جگہ ملک ترقی کر رہا تھا. اچھا